اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نیک بیوی کی جو بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا، اللہ نے آپ کو جو امہات المؤمنین کی شکل میں پاکیزہ ترین نیک خواتین عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمت کیسی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اس وقت آپ کی جو حالت تھی وہ نارمل نہیں تھی، بہت پریشانی کی حالت میں آپ تشریف لائے، اور اس موقع پر ایک فرما بردار وفا شعار بیوی کا جو کردار حضرت خدیجہ نے نبھایا، حضرت خدیجہ سے جب آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے آپ پر کچھ خوف سا ہونے لگا ہے، انی خشیت علی نفسی، صحیح بخاری کی طویل حدیث، حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ کلا، امپاسبل، ناممکن ہے کہ آپ کو دھوکہ، آپ کو نقصان، آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب انہوں نے جو ہمارے نبی کے اخلاق اور کردار بطور شوہر کے 15 سالہ زندگی میں دیکھے تھے، کیونکہ آپ نبی بنے 40 سال کی عمر میں، شادی ہوئی 25 سال، تو گویا 15 سال کی جو رفاقت ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے پیش فرمایا اس موقع پر۔ آپ کو اور کوئی تکلیف پہنچائے، آپ کے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ کوالٹیز ہیں، یہ مہربانی، یہ عفو درگزر کا جذبہ، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، جو شخص اتنی خوبیوں کا مرکب اور مجسم نمونہ ہو، بھلا اس کے لیے کہاں سے یہ پریشانی ہو سکتی ہے اور کیسے اس کے لیے یہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ نے کس طریقے سے اطمینان دلایا، اور اسی طرح سے ایک اور ام المؤمنین، یہ شادی سے پہلے کی، یہ نبوت سے پہلے کی زندگی جو ہمارے نبی کی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزری، اس کا انہوں نے خلاصہ پیش کیا۔ اور دوسری ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور نمونہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ لوگوں نے آپ کے حالات دریافت کیے، سیرت، بایوگرافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دریافت کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا پوچھا ان سے؟ انہوں نے سوال کیا تھا نبی کی سیرت بیان کیجیے، تو ام المؤمنین نے کیا جواب دیا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سننے والوں کو تعجب ہوا، انہوں نے سوچا کہ شاید سوال نہیں سمجھی ام المؤمنین، انہوں نے کہا کہ ہم سیرت کے متعلق سوال کر رہے ہیں، تو ام المؤمنین نے فرمایا اسی کا میں جواب دے رہی ہوں۔ کیا جواب تھا؟ کان خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم سیرت مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ قرآن لے لو، قرآن پڑھو، قرآن اگر تھیوری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل شکل، جو کچھ قرآن میں کہا گیا اس کا عملی نمونہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس ایک جملے میں نبی کی پوری زندگی اور سیرت بیان کریں کہ قرآن پڑھنے کے بعد الگ سے پھر سیرت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو امہات المومنین کا انتظام فرمایا، میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ آزمائشیں کس طریقے سے آتی ہیں۔ حضرت نوح ان کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیوی، اور اس کے مقابلے میں سورہ تحریم کے اندر فرعون کا ذکر کیا گیا۔ فرعون جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، روئے زمین پر کوئی اس قابل ہے جس کی عبادت اور بندگی کرو تو وہ میں ہوں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے گھر میں اسلام داخل کر دیا، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، اور اس خاتون کو قرآن کریم نے بہترین خواتین کی فہرست میں شمار فرمایا۔ اور یہ کل کی بات نہیں کہ فرعون کے ساتھ یہ مسئلہ ختم ہو گیا، کہ فرعون جیسے ظالم، جابر اور انا ربکم الاعلی کہنے والے کے ساتھ بھی اس طرح کا انداز ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں دین داخل ہو۔ آج بھی یہی بات ہے، کتنے ایسے اسلام کے مخالفین عالمی سطح پر، سپر پاور طاقتیں جو اسلام کے مخالفین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں اسلام داخل کر دیا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ جرمنی میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، وہاں کی رائل فیملیز کے اندر
وہاں کی منسٹری لیول کے لوگوں کے گھروں کے اندر اسلام داخل ہو جائے، کسی کی بیوی مسلمان ہو رہی ہے، کسی کی بہن مسلمان ہو رہی ہے، کسی کی بیٹی مسلمان ہو رہی ہے، تو سورہ تحریم کا واقعہ کہ یہ صرف فرعون کی بیوی کے ساتھ نہیں، آج بھی یہ ممکن ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو پڑھیے، اس طرح کے کتاب زندگی ہے، تبرک کے طور پر نہیں، کتاب زندگی کے طور پر۔ قرآن کا کوئی واقعہ، کوئی آیت، اس کو موجودہ حالات پر چسپاں کیجیے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن یہ آج بھی ہم سے مخاطب ہے اور قیامت تک کے لیے یہ رہنما کتاب ہے۔